بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین کرام۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی بزرگ ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گرد آلود بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے ہوں اور بال بکھرے ہوئے ہوں۔ اگر وہ امراء کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، اگر کسی محفل میں موجود ہوں تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے، اگر موجود ہو تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے، اگر وہ کسی سے ملاقات کرے تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب وہ مر جائے تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اویس قرنی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینے تک پہنچی ہوئی ہے، اس کی نگاہیں جھکی جھکی اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کے اوپر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زار و قطار رونے والا ہے، اس کے پاس دو چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے، دنیا والوں میں گمنام ہے لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے، اگر وہ کسی بات پر اللہ پاک کی قسم کھا لے تو اللہ پاک ضرور اس کو پورا کرے گا۔ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہیں۔ کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس قرنی سے کہا جائے گا تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر، چنانچہ وہ قبیلہ ربیعہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کی سفارش کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جب بھی تم دونوں کی ملاقات اویس قرنی سے ہو تو اس سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کروانا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما تقریباً 10 سال تک حضرت سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرتے رہے، لیکن ان کے بارے میں معلومات نہ ہو سکی۔ پھر جس سال امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اسی سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موقع پر جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بآواز بلند فرمایا کہ اے یمن سے آنے والے حاجیوں، کیا تم میں کوئی اویس نامی شخص موجود ہے؟ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ آپ کون سے اویس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، میرا ایک بھائی ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن وہ تو بہت غریب اور عام سا آدمی ہے، وہ اس قابل کہاں کہ آپ اس کے متعلق سوال کریں، وہ تو ہمارا چرواہا ہے اور ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمگین ہوئے، گویا کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس شخص کا اس طرح بولنا آپ کو سخت ناگوار گزرا ہو۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا، تیرا وہ بھائی کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے حرم میں موجود ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں،
وہ حرم شریف میں موجود ہیں، شاید وہ میدان عرفات کی طرف ہوگا۔ یہ سن کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً میدان عرفات کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ عاشق صادق ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ اس کے گرد چر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے سواریوں سے نیچے اترے اور اس عاشق صادق کے پاس آ کر سلام کیا۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کو مختصر کیا اور نماز سے فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اپنی قوم کا مزدور اور چرواہا ہوں۔ آپ دونوں حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہم تجھ سے ان چیزوں کے متعلق سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں عبداللہ ہوں، یعنی اللہ کا بندہ ہوں۔ فرمایا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں موجود تمام لوگ اللہ عز و جل کے بندے ہیں، تم اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اویس کرنی کے متعلق چند نشانیاں بتائیں۔ ہم آپ کی باتوں اور رنگت کے متعلق بتائے ہوئے نشانیاں تو آپ میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی اور بتائی تھی کہ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے ایک سفید نشان ہوگا۔ آپ ذرا اپنا سیدھا کندھا ہمیں دکھائیے، اگر وہ نشان موجود ہو تو ہم پہچان جائیں گے آپ ہی کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کندھے سے چادر ہٹائی تو آپ کے مبارک کندھے کے نیچے سفید نشان موجود تھا۔ نشان دیکھتے ہی دونوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو بوسہ دیا اور فرمایا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی وہ اویس ہو جس کے متعلق ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ رحمت اللہ علیہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی، نہ تو میں صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ ہی کسی فرد معین کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد اور عورت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ پاک نے میرا حال تو منکشف فرما ہی دیا ہے، اب آپ اپنے متعلق بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر جواب دیا، یا امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور میں علی ابن ابو طالب ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ بادب کڑے ہو گئے اور عرض کی، یا امیر المؤمنین اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک آپ پر بھی رحم فرمائے، آپ رحمت اللہ علیہ اسی مقام پر میرا انتظار فرمائیے تاکہ میں آپ کے لیے مکہ مکرمہ سے کچھ چیزیں خرید لاؤں اور کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤں، آپ مجھے یہیں ملنا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے عرض کی، حضور آپ تکلف نہ فرمائیں، شاید آج کے بعد میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، اور ویسے بھی میں کپڑوں اور پیسوں کا کیا کروں گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرے پاس ان کی 2 چادریں موجود ہیں، میں انہیں پاڑ تو نہیں دوں گا،
اور یہ دیکھیے میرے پاس چمڑے کے جوتے ہیں۔ باقی رہی پیسوں کا مسئلہ تو میری قوم مجھے اونٹوں کی رکھوالی کرنے اور ان کے چروانے کے بدلے 4 درہم دیتے ہیں جو میرے لیے کافی ہے۔ اے امیر المؤمنین، میرے اور آپ کے سامنے ایک تنگ اور دشوار گزار گاٹھی ہے جسے صرف کمزور اور ضعیف لوگ ہی عبور کر سکیں گے، پس ہو سکے تو اپنے آپ کو ہلکا کر لے، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے درہ زین پر مارا اور فرمایا، اے عمر، کاش تجھے تیری ماں نے جانا ہی نہ ہوتا، کاش وہ بانجھ ہوتی۔ پھر فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے خلافت، اس کی ذمہ داریوں اور اس کے ثواب کے ساتھ قبول کر لے؟ حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، جو کوئی اللہ عز و جل سے ڈرے وہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب آپ ایک طرف تشریف لے جائیے اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما مکہ المکرمہ میں تشریف لے گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ اونٹوں کو لے کر دوسری طرف چل دیے اور اونٹوں کو قوم کے حوالے کر دیا۔ پھر سب کام چھوڑ کر صرف اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور بالآخر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔